بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا رہتا ہے کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اس سے قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ تو ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ جو انسان رمضان میں انتقال کر جائے، جس شخص کی رمضان میں موت ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بھی آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے اور وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت زیادہ آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں افریقہ کے گاؤں میں ایک امام صاحب کو طے کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بڑی شاندار طریقے سے کرتے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی امام صاحب کی دعوت کروانا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کو اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے کھانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب نے جب کھانا کھا لیا تو خوش ہو کر گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے اب جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، پیسے وہاں نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو پیسے کہیں نہیں ملے۔ جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ شوہر نے بھی کہا کہ مجھے بھی ان پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یعنی شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کیا امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے ہی اٹھایا ہوگا اور وہی ان پیسوں کو چرا کر لے گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت کروائی مگر اس امام نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا۔ خیر، ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔
اس واقعے کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بھی پچھلے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کو اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں گے، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کی اس بار بھی دعوت کروائی۔ شام کے وقت کہا، آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کتراتا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب صحیح سے دیجیے گا۔ امام صاحب نے کہا، جی پوچھئے۔ اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے۔ آپ کے سوا ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ ہی نے اٹھا لیے ہوں گے۔ کیا آپ نے اٹھائے تھے وہ پیسے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ نوٹوں کو بھی گرتے ہوئے دیکھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگا کہ کہیں یہ پیسے باہر سے اڑ کر نہ آئے ہوں، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہوئے اور پوچھنے لگے، امام صاحب کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا، میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، شک کیا، بلکہ اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو چھوا تک نہیں۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی بھی مانگی، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم گرم گرم کھانا اور جلدی جلدی کھانا کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیا کرو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بھی بن جاتا ہے اور دوا بھی بن جاتا ہے اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی، یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جن ان میلے برتنوں کی مہک کو سونگھتے ہوئے اس گھر میں آ جاتے ہیں اور اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔
اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو، اللہ کے کرم سے شیطان جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔